یہ ایک تسلیم شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ عباسی خلفاء کو علم و حکمت سے خصوصی رغبت تھی، جبکہ خاص طور پر ہارون الرشید اپنے درباریوں سے بھی بڑھ کر علماء کرام کی عزت و توقیر کیا کرتا تھا، جس کے کئی ایک واقعات اب بھی اوراق تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں سے ایک کو ہم آج اپنی اس زیر نظر ویڈیو کی زینت بناتے ہوئے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ اسی نوع کی ایک دوسری حکایت بھی آپ کی نظر ہے۔ یہ دونوں واقعات ہمیں مقام شکر سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ہم اصل موضوع کے آغاز سے قبل اپنے اس قافلہ شوق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز بھی تواتر کے ساتھ ایک خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اپنے پورے شاہی کروفر کے ساتھ دربار میں موجود تھا، اور اس دوران اسے پیاس نے ستایا، جس کے لیے اس نے جب پانی طلب کیا تو دربار میں موجود اس وقت کے انتہائی قابل اور معتبر عالم دین حضرت سماک رحمت اللہ بھی موجود تھے، اور جب خلیفہ نے پانی طلب کیا ساتھ ہی ان سے یہ عرض بھی کی کہ یا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اور جب پانی کا گلاس خلیفہ کے پاس لایا گیا تو اس کے لبوں تک پہنچنے سے قبل آپ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ رک جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں شدت کی پیاس ہو اور تم پر جاں کنی کا عالم طاری ہو جائے تو اس کیفیت میں اس ایک گلاس پانی کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ جس پر خلیفہ نے پہلے حیرت اور پھر چند ثانیے سوچنے کے بعد کہا کہ میں اس نعمت الہی کے لیے اپنی نصف سلطنت تک دے دوں گا، جس پر آپ نے اسے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے پی لو، جس کے بعد آپ نے ایک دفعہ پھر فرمایا کہ جہاں پناہ اب اگر یہ آپ کے جسم سے پیشاب کی صورت خارج نہ ہو تو مجھے بتائیے اس اذیت سے نجات کے لیے آپ کتنی دولت خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ اس وقت ایک ایسا طبیب بھی موجود ہو جس کے پاس اس مرض کی شافی دوا موجود ہو۔ ہارون الرشید یہ سوال سن کر اور اس کیفیت کا تصور کر کے کانپ گیا اور عرض کی کہ یا حضرت اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو لازم ہے کہ میں اپنی سلطنت کا بقیہ حصہ بھی اس اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دوں، جس پر حضرت سماک رحمت اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جہاں پناہ آپ کی اس سلطنت کی قیمت چلو بھر پانی ہے، اور پھر اس دولت دنیا کی حقارت بتلانے کے بعد آپ نے اس موقع پر ایک ایسا تاریخی اور پرمغز فکرہ فرمایا کہ جس کو سن کر کسی بھی صاحب دل کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ نے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کی اس بادشاہت کی کل قیمت ایک پیالہ یا گلاس پانی ہے، تو اب ذرا حساب لگا کر بتائیں کہ آپ نے اب تک زندگی میں کتنے گلاس پانی پیے ہوں گے، اور اس حساب سے ان کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے، جس پر ہارون الرشید نے اپنا سر جھکا لیا اور عرض کیا کہ اس کا حساب ممکن نہیں۔ حضرت سماک رحمت اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس نعمت کی قیمت کے مطابق اپنے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جواب اسمات میں ممکن نہ تھا، سو خلیفہ ندامت سے خاموش رہا۔ ناظرین گرامی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا اور اس کی طوالت کی وجہ سے میرے جوتے ٹوٹ چکے تھے اور میں ننگے پاؤں ایک مسجد تک پہنچا۔ میں دل ہی دل میں اپنے اللہ سے پاؤں کے چھالوں کا شکوہ کر رہا تھا کہ اس نے مجھے انتہائی کم اسباب سفر سے نوازا تھا، لیکن جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص وہاں وضو کرنے میں مصروف تھا جو کہ کسی حادثے میں اپنے پاؤں سے محروم ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر فوراً ہی مجھے اپنے شکوہ بھرے خیالات پر ندامت ہوئی کہ میں تو ابھی صرف جوتوں سے محروم ہوں جن کو کبھی بھی میسر آنے کی صورت میں دوبارہ پہن سکتا ہوں، لیکن یہ شخص مجھ سے کہیں عظیم تر ہے جو اپنے پاؤں تک سے محروم ہونے کے باوجود اب بھی اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی بندگی کا اقرار اور شکر کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھ چکنے کے بعد میں نے اپنے سچے دل سے اپنے خدا کے سامنے معافی مانگی اور ایسے گناہ سے دور رہنے کے لیے توبہ کی۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا، جبکہ اس کے ساتھ ہی سورہ
रहमान में इरशाद बारी ताला है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सच यही है कि ना ही इंसान अपने मेहरबान रब की नेमतों का शुमार कर सकता है और ना ही उसके लिए ये मुमकिन है कि वो उसकी नेमतों का मुकम्मल शुक्र अदा कर सके, लेकिन बसात भर वाजिब है कि हर हाल में उसका शुक्र अदा किया जाए, चूंकि अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, बस हर मुश्किल के बाद आसानी है।